ایک ایسا گھی جس نے 60 سال تک ہر باورچی خانے پہ حکومت کی، جو غریب کا سہارا اور امیروں کی پسند تھی، لیکن لوگ پھر اچانک سے اس نام سے نفرت کرنے لگے۔ یہ کہانی ہے ڈالڈا گھی کی۔ اس ماں کے لیے اسٹینڈنگ اوویشن تو بنتا ہے۔ نیو ڈالڈا اسٹینڈ اپ پاؤچ، اسٹینڈنگ اوویشن ٹو مدر۔ آخر ڈالڈا کیسے عروج سے زوال تک پہنچی؟ آپ لوگ کہیں گے کہ اس بھائی نے گھی کے اوپر بھی ویڈیو بنائے۔ مقصد جو ہے میرے اس کہانی کو بتانے کا، وہ اس کہانی میں ٹائم کا ہے کہ ایک ٹائم ایک انسان کو کتنا ویلیو دے سکتا ہے۔ تو اس کہانی کو پورا دیکھیں، تب جا کے آپ لوگوں کو ٹائم کا ویلیو پتہ چلے گا۔ سال تھا 1937۔ برصغیر کے بازار میں ایک نیا نام آتا ہے، وہ نام تھا ڈالڈا۔ ڈالڈا اگلے 60 سالوں تک صرف برانڈ نہیں بلکہ ہر باورچی خانے کے اور ہر گھر کی ضرورت بننے کے ساتھ ساتھ ایک دیسی گھی بھی بن گیا۔ مگر پھر ایک ایسا وقت آیا کہ لوگ جس برانڈ کو اپنے گھر کا ضرورت سمجھ رہے تھے، اسی برانڈ سے نفرت کرنے لگے۔ آخر وہ ڈالڈا کی پوری عظیم سلطنت جو باورچی خانوں میں ہوا کرتی تھی، وہ مٹی میں کیسے مل گئی؟ اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس کہانی کی آغاز ہوتی ہے حسین ڈاڈا سے، جو ہالینڈ سے پودوں کے تیل سے بنا ہوا گھی منگواتے تھے، جسے ونسپتی گھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت دیسی گھی اتنا مہنگا تھا، یعنی عام آدمی اسے خریدنے کے لیے صرف خواب ہی دیکھ سکتے تھے۔ حسین ڈاڈا جو کہ برسوں سے یہ کام کر رہے تھے، یعنی اسی سال یعنی 1937 وہ سال تھا جب لیور برادرز نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا، یعنی پارٹنرشپ کی۔ اسی سال انڈیا میں اس کی ایک فیکٹری لگی اور ڈاڈا کے نام سے ایل کا اضافہ کر کے ڈالڈا برانڈ کو باقاعدہ لانچ کر دیا گیا، اور یہاں سے ایک برانڈ بنا جو تھا ڈالڈا۔ لیکن یہ وہ دور تھا جب گاڑیاں بہت کم ہوا کرتی تھی، یعنی نہ ہونے کے برابر، لیکن ڈاڈا کی گاڑیاں ہر روڈ پر اور ہر گلی میں گھومتے تھے، اور ان گاڑیوں کے اوپر ڈاڈا کا اپنا برانڈ تھا، یعنی اس ڈاڈا کا نام لکھا ہوا تھا، اور ان گاڑیوں کے اندر ڈالڈا گھی کی کچھ ڈبے پڑے ہوئے تھے جو غریبوں میں تقسیم کیے جا رہے۔ یہ ایک قسم کا ایڈورٹائزمنٹ بھی تھا، یعنی کہ لوگوں کے لیے یہ بالکل فری آف کاسٹ تھا، اور لوگوں کو یہ یقین دلایا گیا کہ یہ بالکل سستا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ذائقہ دار بھی۔ اب 1950 سے 1980 کے درمیان ڈالڈا کا مطلب بالکل گھی ہی بن چکا تھا، لیکن اب یہاں پہ حکومت نے بھی ڈالڈا کو بہت بڑا ساتھ دیا۔ جب یہ دیکھا گیا کہ ہر گھر میں، ہر کچن میں اور ہر باورچی میں ڈالڈا کا استعمال ہو رہا ہے، تو سرکار نے اسے یوٹیلیٹی سٹورز پر بیچنے کا فیصلہ کیا۔ 1980 تک ڈالڈا کی سیلنگ صرف 40% یوٹیلیٹی سٹور سے ہی ہو رہا تھا۔ پھر آیا 1990 کا وقت، اور اپنے ساتھ کچھ ایسے تبدیلیاں لے کے آیا جس نے پورا گیم ہی چینج کر دیا۔ ڈالڈا پر الزامات لگے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس گھی میں جانوروں کے چربی کو شامل کیا جاتا ہے، یعنی اینیمل فیٹ، کیونکہ برصغیر میں لوگ مذہبی لحاظ سے اس معاملے میں بہت ہی زیادہ فکر مند تھے۔ اس ایک ہی افواہ نے برسوں کا بنا ہوا ایک برانڈ یعنی ڈالڈا کو ایک دم سے گرا دیا۔ اسی دوران مارکیٹ میں ریفائنڈ آئل جیسے سویا پین، سورج مکھی اور زیتون تیل جیسے برانڈ آ گئے۔ سوفالو اور فارجیون جیسے برانڈ میں دکھایا گیا کہ ان کا تیل دل کے لیے اچھا ہے۔ ڈالڈا نے خود کو بدلا نہیں اور پرانے وقت پہ ہی ڈٹے رہے، جس کی وجہ سے نئے زمانے کے لوگ ریفائنڈ آئل کی طرف ہی جانے لگے۔ ڈالڈا سستا اور دیسی گھی جیسا تھا، اس لیے سب نے خریدا۔ لوگوں کو لگا کہ یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، اس میں ملاوٹ کی گئی ہے، پھر سب نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب ڈالڈا کی یہ کہانی ہمیں سکھاتا ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ ایک وہ دور تھا جب ڈالڈا گھی کے بغیر شادی کا کھانا مکمل ہی نہیں تھا، لیکن ایک آج کا دور ہے جو بالکل ڈالڈا کا نام ہے ہی نہیں، صرف خوابوں اور یادوں میں ہی یاد کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، غرور کتنا ہی بڑا نہ ہو، وقت کا ایک چھوٹا سا جھٹکا اسے مٹی میں ملا سکتا ہے۔ تو وقت کا انتظار نہیں کرو، جو موجودہ وقت ہے اسے یوٹیلائز کرو، اور مجھے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلے شاندار ویڈیو میں۔